میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں. آج دوبارہ ہم سکول کھولنے جا رہے ہیں. آج پرائمری سکول بھی آ گئے ہیں اور ایلیمنٹری سکولز بھی آ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ہم نے پورے ارینجمنٹس کیے ہیں تاکہ ماں باپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں. جو بھی لوازمات ہم نے کرونا کے لیے اٹھانے وہ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیرنٹس کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے. آج ہم جس مین چیز کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکول انرولمنٹ ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں 2021 کی. کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ دو سب سے زیادہ ضروری چیزیں. نمبر ایک، کافی بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے کرونا کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ کے چلے گئے. سب سے پہلی چیز ضروری ہے ان بچوں کو واپس لے کر آنا. اس کے بعد جو بچے ویسی اسکول سے باہر ہیں ان کو بھی واپس لے کر آنا. مجھے پتہ لگا کہ پچھلے جب سے ہم نے اس چیز کی طرح اناؤنسمنٹ کی اور ڈسٹرکٹس میں جب بھیجا، یہ آج 36 اضلاع کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے. پورے ویکینڈ بھی بیٹھ کے ہماری ٹیم یہاں پہ لگی رہی ہے. وہاں پہ اسکولوں میں بھی ہم نے یہ سارے بینرز، فلیکسز، ہر چیز لگائی. سب کو ان کی ڈیوٹیز بتا دی گئی ہیں. میں ایک چیز بتاؤں اس کے اندر، جو ٹیچر سمجھ رہے نا کہ انہوں نے انرولمنٹ کرنی ہے، وہ ٹیچرز نہیں ہیں انوالو اس کے اندر. ٹیچرز، میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیچرز صرف پڑھائیں اور ان کا کوئی کام نہیں صرف پڑھانے کے علاوہ. میں چاہتا ہوں کہ ٹیچرز صرف پڑھائیں. یہ رسپانسبلٹی اسکول کاؤنسلز کی ہے، یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہے، یہ رسپانسبلٹیز اے ای اوز کی ہوگی، یہ ہے رسپانسبلٹی سی ای اوز کی، ڈیپٹی ڈی اوز کی، ڈی ای اوز کی، سب کی. یہ رسپانسبلٹی ان کی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹیچر سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کو بچے اسکولوں میں لانے پڑیں گے جس طرح پہلی حکومتیں کرتی رہی ہیں، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ ٹیچر پہ ہم کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتے. ٹیچر پہ پہلے ہی پریشر ہے بہت پڑھانے کا. میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس دفعہ ٹیچرز کے اوپر سے یہ رسپانسبلٹی اٹھا کے جو باقی جتنا ڈپارٹمنٹ ہمارا ادھر کام کر رہا ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی، اور اس سے پہلے بھی پیرنٹس کی رسپانسبلٹی، والدین کی، کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اس انرولمنٹ ڈرائیو کا ہر دفعہ میں نے سنا تھا کی جاتی ہیں اور ٹارگٹس نہیں رکھے جاتے. اس دفعہ اے ای اوز، ڈی ای اوز، سی ای اوز، ان کے ٹارگٹس رکھے گئے ہیں. کتنا بچہ انہوں نے لا کے اسکولوں کے اندر داخل کروانا ہے. ان ٹارگٹس کو مانیٹر کیا جائے گا. ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کم از کم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو ہر طرح سے مانیٹر کیا جائے گا. اور میں خود پرسنلی اس دفعہ دیکھوں گا کہ یہ ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کیونکہ اس دفعہ سزا جزا ہوگی. ہر دفعہ یہ نہیں کہ کیمپین شروع کی، سب چیزیں اس پہ پورے لوازمات بھی پورے کیے گئے. اسکول کاؤنسلز کے مینڈیٹ کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو اسکول لے کر آنا ہے. آپ کو شاید یہ بات پہلے نہ معلوم ہو کیونکہ اسکول کاؤنسلز کو کبھی استعمال ہی نہیں اس طرح کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہم اسکول کاؤنسلز کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ کمیونٹی میں جائیں، انٹریکٹ کریں ماں باپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اسکول کاؤنسل کا یہ آپ دیکھنا کہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا. اس دفعہ میں دوبارہ نہیں، اس دفعہ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم تعلیم چیمپئن کمپٹیشن کروائیں گے جو کہ بتائے گا ہمیں، جو اسکول کاؤنسل کے درمیان میں ہوگا، اور ان کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ صرف کیمپین جو ہے یہ نہیں کہ ہم 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے چلانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ پورا سال چلے گی. جتنا ہمارا نقصان ہو گیا، جتنے بچے اسکولوں سے جا چکے ہیں اور جن بچوں کو ہم نے لے کر آنا ہے، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، سب سے میری تو ابھی بھی سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے وہ سب سے پہلے اسکولوں میں واپس آئیں. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری پوری ٹیم، کیسر رشید صاحب، پی ڈی پی ایم آئی یو، ساری ٹیم جتنی بھی ایفرٹ کر رہی ہے، انہوں نے پوری کیمپین اختیار کی ہے جو کہ پورا سال چلے گی.
اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ بہترین رزلٹ آئیں گے. ہمارا ٹارگٹ ہے, میں ٹارگٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم بچوں کو اسکول لے کے آ رہے ہیں. 1 ملین بچوں کا ٹارگٹ ہے, 1 ملین. بعد میں آ کے مجھے میڈیا پکڑ لیتا ہے کہ جی آپ نہیں آنا ہے میرے پیچھے, مجھے پتا ہے, اور آپ نے کہنا نہیں جی 1 ملین بچہ نہیں آیا, 5 لاکھ آئے. میں کہتا ہوں کہ ٹارگٹ ملین کا انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے, ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہے, جو ہماری ٹیم ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ 1 ملین سے زیادہ بچے آئیں. سب کو ٹارگٹس دیے گئے اس دفعہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ول میک شور کہ وہ ٹارگٹس پورے ہوں. اور اس کے علاوہ میری پھر پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے, والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری ٹیمیں بھی اس وقت نکلی ہوئی ہیں ساری باہر. مجھے صبح انفارمیشن آ گئی تھی 8 ساڑھے 8 بجے, جو مانیٹر کر رہی ہیں SOPs کو, سب چیزوں کو, اور تعلیم اور احتیاط ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتائیں. ایک دم ہے, میں سب کے پاس آؤں گا, آپ کو پتا ہے. جی دیکھیں 1 ملین کا ٹارگٹ, کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ سرٹنٹی اس میں اتنی نہیں ہے کہ اسکول کتنی دیر کھلے رہنے, کیونکہ یہ تو ہم ویک ٹو ویک دیکھ رہے ہیں, تو ویک ٹو ویک ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہوپ فلی اگلے 3 4 5 مہینے کے اندر یہ ملین بچے واپس آئیں اسکولوں میں, جو کہ پچھلے سال کے اندر چلے گئے. اگر وہ سال میں گئے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آدھے ٹائم میں یا اس سے بھی کم ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے پورے ہوں اور واپس اسکولوں کے اندر آئے, اور اس سے بھی بڑا نمبر ہمارے پاس ہو آپ کو بتانے کے لیے. اچھا کیا آپ نے نشاندہی کی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ نے بالکل ٹھیک چیز کی. 1,20,000 اسکول ہیں جن کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے, پرائیویٹ اور پبلک ملا کے پنجاب کے اندر. ہمارے پاس, میں کیونکہ سچ بولنا چاہیے کھڑے ہو کے, ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں جو سب جگہ جا سکے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب جگہ کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ جائیں. مجھے سب کی سپورٹ چاہیے اس کے اندر, آپ کی سپورٹ سب سے زیادہ چاہیے, کیونکہ میڈیا کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے یا لوگ انفارم کرتے ہیں کہ جی کہاں پہ, جس طرح آپ نے بھی اسکول کی نشاندہی کی, اس اسکول کا لکھیں فوراً, اور اس اسکول کو فوراً بتائیں جی جو انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وہ اسکول کیوں نہیں صبح. بالکل آپ بھیجیں, ہمیں دیں, عمر کو دیں ادھر پلیز. سو اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے, جہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نشاندہی کریں کہ جہاں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہے, وہاں پہ ہم ڈنڈے کے زور پہ SOPs فالو کروائیں گے. یہ گارنٹی ہے آپ کو, میری گارنٹی ہے آپ کو کہ ڈنڈے کے زور پہ میں SOPs فالو کرواؤں. ایک ایک کر کے سب کی بات کروں. دیکھیں ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی ان کو ساتھ ساتھ کمپائل ہم کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کچھ ٹیچرز کے اندر بھی آیا, لاہور میں بھی آیا, دوسری ڈسٹرکٹس میں بھی آیا. بچوں کا ابھی اتنا پازیٹیو, جو بہت چھوٹے نمبر ہیں جو پازیٹیو آئے. مگر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو مین میجورٹی نمبر ہے نا وہ آج کھلنے جا رہا ہے. جو سب سے بڑا ہمارا سیکٹر ہے پرائمری کا اور ایلیمنٹری کا, جو میجورٹی بچے وہ آج سے جانا شروع ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا جو بھی نمبرز آئیں گے میں ہمیشہ آپ کے سامنے لے کر آئیں اور لے کے آتا رہوں گا. جی دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اتنی بڑی ایک ٹیم ہے اساتذہ کی, 4.25 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, تو پچھلے 8 مہینے تو وہ اسکولوں میں تھے نہیں, 6 مہینے پہلے نہیں تھے, پھر 2 مہینے نہیں تھے. مگر ان کو اگر دوسرے بہتر کسی پروگرامز کے لیے اگر تھوڑا بہت استعمال کیا جا رہا ہے تو میری تو کوشش اس میں بھی نہ کریں. مگر آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے پاس اتنی فورس ہے نہیں اور کہیں جتنی فورس اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کتنا پریشر ڈالا جاتا تھا ٹیچرز کے اوپر انرولمنٹ کے لیے, وہ پریشر ہم نے ختم کر بالکل 0 پہ میں نے لے آنا. اور دوسری چیز آپ دیکھنا کہ ہم نے ان کی ٹرانسفر ای ٹرانسفر کر دی, ان کی وہ ٹینشن ختم ہو گئی, فون پہ آ گیا.
ہم نے ان کی ریٹائرمنٹ ختم کر دی ہے, وہ فون پہ آ گئی ہے. ہم نے ان کی لیوز جو وہ چھٹیاں لیتے تھے, وہ ان کو جگہ جگہ بھاگنا پڑتا تھا, رشوتیں کروانی پڑی, سب چیزیں وہ ہم نے آن لائن کر دی ہے. اب آپ دیکھنا 2 چیزیں اور میں کرنے جا رہا ہوں. ایک ٹیچرز کی ACR وہ آن لائن ہوگی, اور ایک ٹیچرز کی پروموشن یہ آن لائن ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ 5 چیزیں کرنے کے بعد ٹیچرز کے اوپر سے پریشر سارا ختم ہو جائے گا, کیونکہ ٹیچر سارا وقت دوسری چیزوں کے اندر بھاگتا رہتا تھا, اور کبھی وہ جس چیز کے لیے اس کو ہائر کیا گیا, جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں, وہ نہیں ہو رہا تھا. سو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچرز کے اوپر سے بالکل پریشر ختم کر کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ان کو اس کام پہ لگا رہے ہیں جس کام کے لیے وہ ہائر ہوئے. سر ایک اور چیز چھوٹی سی یہ بتائیے گا کہ اسکولس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس اٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے صبح بچے اسکول آ رہے ہیں, اسکولس کے باہر SOPs کے اوپر فالو کروایا جا رہا ہے, سب کچھ پراپرلی ہو رہا ہے, لیکن بڑی اچھی بات ہے, آپ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں, وہ یہاں کہہ رہی ہے, تو اچھی بات ہے. ٹھیک, رائٹ رائٹ. لیکن جس وقت وین آ کے رکتی ہے, وہ جو وین ہے اس کے اندر 12 بچوں کی کیپیسٹی ہے, لیکن اس کے اندر سے 3 پیچھے بچے رکھو. باہر آ رہے ہیں. رکشے کے اندر 5 بچوں کی کیپیسٹی ہے, اس میں سے 8 بچے باہر آ رہے ہیں. اس ساری سچویشن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیں, پھر میں یہاں پہ آپ کو کھڑے ہو کے کوئی بالکل بیکار سا ریزن دے سکتا ہوں, مگر میں دوں گا نہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ آ رہے ہیں بچے زیادہ گاڑیوں کے اندر اور سب چیزوں کے اندر, اور نہیں ہونا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. ہماری تو جو تبھی آج سے اسپیشلی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 50% بچے ایک دن آ رہے ہیں اور 50% بچے اگلے دن آ رہے ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ. مگر کوشش ہے, ہماری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ماسک پہن, بچوں کو پہلے تو بھیجیں ہی نہ اسکول ایک تو اگر ماسک نہیں پہنا ہوا. دوسری چیز, اگر اس کو کھانسی آ رہی ہے, اس کو کوئی نزلہ ہے, کوئی بخار ہے, تو اس کو اسکول نہ بھیجیں. مگر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہے ان چیزوں کے اندر پرابلم. ہم تو کوشش کر رہے ہیں پوری کہ نہ ہو, ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں لوگوں کو. اصل میں مائنڈ سیٹ اتنا خراب کر دیا گیا ہے نا ہمارا, پہلی حکومتوں نے سب چیزوں پہ, کہ پیسے پہ سب کو لگا دیا ہوا ہے. تو وہ پیسے بنانے کے لیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سارا وقت انہوں نے کہا کہ جو مرضی یہ کر لیں یا کہہ دیں, انہوں نے اسی طرح چلنا ہے. سو ہماری بھی کوشش ہے, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. اچھا ٹارگیٹ آپ کو پسند آیا کہ نہیں؟ انشاءاللہ. بالکل بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج تک کبھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بے فارم نہیں لیا گیا آج تک. یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایگزیکٹ نمبر آپ کے سامنے آئے گا. 82% یا 84%, 86% بے فارم بچوں کے جمع ہو گئے. 86%. مجھے پتا ہے بڑے ہمیں اس پہ سننی پڑی تھی باتیں کہ جی ماں باپ کھڑے ہیں لائنوں میں, مگر سوچیں کتنا ضروری ہے یہ. ایک طرف آپ کو یہی نہیں کبھی پتہ لگتا کہ کتنا بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, یہی نہیں پتہ لگتا کہ اندر کتنا ہے. ایک نمبر چلتا رہتا ہے ہوا کے اندر, جو کہ کبھی پتہ ہی نہیں لگا کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 86 پہ ہیں, جیسے 100% پہ آئیں گے نادرا ان کو ویریفائی کرے گا, اور ہم آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتائیں گے کہ وہ نمبر کیا ہے جو بچے اسکولوں کے اندر ہیں, بجائے کہ ہم کر دی. آج توسیع کتنی کی ہے؟ 1 ماہ کی توسیع کی. 86% پہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ 100% ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. کس کو؟ اچھا میں چیک کرواتا ہوں, مجھے اس کا پتہ نہیں. میں چیک کروا لیتا ہوں, میں چیک کروا کے آپ کو بتاتے ہیں. جی 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 جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ذرا ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے مسئلے ہیں ایٹ ہینڈ اس وقت کہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم سائڈ بائی سائڈ, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹیچرز کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اب کرونا پرابلم ہے سب چیزیں, مگر ہم ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ضرور پہنچیں گے. مجھے کوئی شک نہیں ہے, مگر ضرور کرنا پڑے گا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے. اگر بچوں کو ایک ان پڑھ بندہ پڑھا رہا ہے یا ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو وہ نقصان ہی زیادہ کر رہا ہے بجائے فائدہ کرنے.
سو اس لیے ہم تو ملٹیپل چیزیں کوشش کریں کہ کریں. دو سال سے ہم نے کام کیا, 1.5 سال سے پرائیویٹ سکولز ایکٹ کے اوپر. آپ کو یہ بتا دوں کہ 1984 سے لے کے ابھی تک وہ اپڈیٹ نہیں ہوا. کس وجہ سے نہیں ہوا؟ اس کا مطلب کسی کا کوئی انٹرسٹ تھا نہ, تو نہیں ہوا. کیوں اب ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اب سیلف انٹرسٹ نہیں ہے بیچ میں. انشاءاللہ تعالی ہم نے تو سارا تیار کر کے ہم نے سٹیک ہولڈرز کو بھی بیچ میں ڈالا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بنا دیا, جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی بیچ میں ڈالا, ان کے سٹیک ہولڈرز کو سب کو ڈال کے ہم نے بنا کے لاء ڈپارٹمنٹ بھجوا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کیبنٹ جائے گا, کیبنٹ کے بعد اسمبلی جائے گا. یہ ایک ہونا ہی ہونا ہے, جو مرضی کر لیں. اس کے اندر یہ سب چیزیں ہم نے ڈالی ہیں کہ جو فی ہے اگر کسی نے بڑھانی ہے, کتنی 5% سے زیادہ بڑھانی ہے, کئی بڑھا جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ یہ ہوا, تو وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ سب چیزیں سالو ہوں گی کہ جی اپنے ہمیں دکھائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑھانی ہے. اگر آپ نے بڑھانی ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں, اپنے فائنینشیلس دکھائیں ہمیں کہ جی ہم نقصان میں ہیں, اسکول چل نہیں رہا, سو اس لیے آپ بتائیں کہ ہم اس لیے بڑھانا چاہ رہے ہیں فی. سو یہ سارے چیزیں بیچ میں جو پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا. سو آئی تھنک میرے خیال سے 4 ڈسٹرکٹس میں بھی شروع کر رہے ہیں میرے خیال سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا وہ سارے پنجاب میں جائیں گے. 1 فروری سے لے کے 15 فروری تک وہ کر رہے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اور آپ میری پیرنٹس سے پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائیں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ میں کھڑا ہوں, جہاں یہ کھڑے ہیں, ان بچوں نے یہاں پہ ہونا ہے. اگر ان کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو انہوں نے کیا پڑھائی کرنی ہے؟ تو صحت بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی. تو میں تو پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویکسینیشن جتنی جلد سے ہو جلد کروائیں بچوں کی. کس چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس کا کوئی مطالبہ ہے وہ ہمارے پاس آئیں. اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کے احتجاج کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو.